کہ یہودی اور مسلمان جھگڑا ہو گیا، تو مسلمان کون تھا؟ سچا مسلمان نہیں تھا، بات تو منافق کی ہو رہی ہے نا، منافق ہی تھا اس میں جھگڑا ہو گیا، ایک یہودی تھا، ایک یعنی منافق مسلمان، جھگڑا ہو گیا. اچھا اب جھگڑے کا فیصلہ تو کرنا ہے نا. تو یہودی کہنے لگا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، وہ فیصلہ کر دیں گے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ فیصلہ میرے حق میں آئے گا، میں سچ پر ہوں اور وہ سچے، وہ تو سچائی پر کرتے ہیں. اینی اچھا تو چلے گئے. اللہ اکبر، فیصلہ ہو گیا. اچھا پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ منافق جو ہے نا وہی کہنے لگا کہ سیکنڈ اوپینین لیتے ہیں، ایک اور عالم ہیں کعب بن اشرف، ان کے پاس چلتے ہیں. وہ یہودی عالم تھا، یہودی ہے نا، یہودی عالم تھا. تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل سن کر نا یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا تھا. اب منافق جو ہے بظاہر تو مسلمان تھا نا، اس کے دل میں خیال آیا کہ مسلمان کے لیڈر اس کے پاس چلتے ہیں تو وہ مسلمان کی فیور کرے گا. آخر میں وہ کہنے لگے کہ حضرت عمر کا بڑا نام ہے، وہ حاکم ہیں، صحیح فیصلہ کرنے والے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلو. یہ سیکوینس ہے، یعنی فیصلہ ہو چکا تھا. حضرت عمر، کیونکہ اس نے دل میں یہ سوچا کہ حضرت عمر میرے مسلمان ہونے کا ریکارڈ کریں گے، یار مسلمان، کیونکہ بظاہر تو وہ بالکل مسلمان ہوتے ہیں نا، کلمہ گو. اچھا جب وہاں پہنچے تو یہودی نے کہا ڈیٹیل کہ جی ہم اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، یہ مجھے آپ کے پاس لایا ہے یہ اس نے جا کر بتا دیا نا جی کہ جی سیکنڈ اوپینین لینی ہے، میں سچا ہوں، میں نے کہا جاؤ چاہے تم لے جاؤ. اب یہ دیکھیں یہ بڑی ایک سینسٹیو پوزیشن ہو جاتی ہے نا، رسول اللہ کے بعد ان کے فیصلے کو ٹھکرا دینا اور کہنا جی کسی اور سے فیصلہ لینا. اور یہ ہسٹری ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سینٹیمنٹل تھے، ایموشنل ہوتے ہیں نا، ہر ایک کی نیچر ہوتی ہے، ہر ایک کی ہوتی ہے. کہا اس پر اتنا غصہ آیا انہیں، کیونکہ قرآن میں بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو بلا چونو چرا اس کو مان لینا چاہیے، اور دل میں بھی کوئی تنگی نہیں رکھنی چاہیے کہ یار اس کی فیور کر دی، اس کی کر دی. یہ بات ابھی پڑھیں گے ہم، آئے گا. تو کہا جاتا ہے کہ اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تلوار لی اور منافق کی گردن اڑا دی. اللہ اکبر، واللہ عالم. بہرحال کہ محمد کے فیصلے پر یہ راضی نہیں ہے، محمد کے اب میرے پاس آ گئے، تو اگر مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں تو کہا پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ محمد کے بعد اگر کوئی ایسا کرے تو وہ پھر مسلمان ہی نہیں ہے، اس کو کرتے ہیں. کیونکہ یہ جو ہے نا اگر آپ پڑھیں ابھی 60 ہے نا، میں آپ کو تھوڑا سا ریفرنس دے تو یہ ہاں معاف ہو گیا تھا، صحیح کہہ رہے ہیں، معاف ہو گیا تھا. یہ 65 میں آئے گا، یہ میں نے ریفرنس لکھ دیا یہ بات نا، کہ وہ مومن نہیں جو دل سے آپ کے فیصلے کو نہ مان لے. جب آپ فیصلہ کر ڈالیں اور مومن فیصلہ نہیں مان رہا دل سے نا، تو یار یہ رسول اللہ کی بات کو نہ ماننا ہے نا جی. اللہ اکبر. تو بہرحال یہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے بھی ضمن میں آتا ہے. تو کہا یہی جاتا ہے کہ یہ بات جو ہے آگے ہم پڑھیں گے اس میں 62 میں کہ پھر وہ جو مقتول ہے اس کے خاندان والوں نے بڑا واویلا مچایا کہ جی ہمارا بندہ قتل کر دیا، اور حضرت عمر پر یہ دعویٰ کیا کہ جی یہ قاتل ہیں، ڈالا یہ ہمارا بندہ مار ڈالا. تو تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے جیسا انہوں نے فرمایا کہ وہ سارا پس منظر
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا، یہ بات ہے۔ تو یہ بہرحال شان نزول یہ بتایا جاتا ہے، واللہ عالم۔ تو یہ آیت نمبر جو ہے وہ نیکسٹ 61 جو ہے، اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے یہ چل رہا ہے نا ٹاپک، مومن ہے، مومن ہے، ایمان، اور میں یہ اس لیے لکھ رہا ہوں کہ یہ آیات اسی پر بیس کر رہی ہیں نا، اور منافق ہے تو اس کا نفاق دل کا۔ اچھا، ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے، اگر یہ ہے، اس کا تقاضا ہے کہ سچے دل سے، صدق کے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں، اللہ اور اس کے رسول کی یعنی اطاعت کی جائے ہے، یہ ہو گیا ایمان۔ اچھا، نفاق میں جو ہے اس میں یہی لفظ لکھ رہا ہوں جو میں آیت میں آتا ہے نا، طاغوت کی پیروی کی جاتی ہے، جو اس نے کہا اس کو فالو کر رہے ہیں، پیروی ہوتی ہے، اور بس شیطان کو خوش کیا جاتا ہے، دس از اے ڈفرنٹ۔ اور شیطان کو خوش، ہاں اندر سے کافر، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں شیطان کو خوش کیا جاتا ہے، بالکل یس، یہ پوائنٹ ہے، اصل چیز یہی ہے۔ اور دین تو ہے ہی دل، اکثر ہے دل اصل چیز ہے، تو دل کا دیکھنا ہوتا ہے نا، بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو طاغوت جو ہے وہ کتاب اللہ اور رسول کی تعلیم کی ضد ہے، اگر دیکھا جائے نا، ہے نا، اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب یہ نیکسٹ آیت کو ذرا دیکھیے گا۔ اچھا یہ دیکھیں، اوپر لکھا ہے ایمان کا لازمی تقاضا کہ وہ طاغوت کو ریجیکٹ کر دے، سننا ہی نہیں۔ اب اس میں 61 منافقین کا جو ہے نا وہ طرز عمل بتایا ہے، 61۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ اب اس میں دیکھیں طرز عمل لکھا ہے نا، منافقین کا طرز عمل، کہ جب بھی کوئی جھگڑا ہوا، معاملہ ہوا، ان کو بلایا جاتا ہے کہ آ جاؤ، قرآن اور سنت اس کی روشنی میں اس کو حل کر دیتے ہیں، تو یصدون، وہ پھر کنی کتراتے ہیں، نہیں جاتے ہوتے، رکتے ہیں، ہاں یہ ہے دل میں ہوتا ہے نا ان کے۔ تو کہا وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، اوبویسلی یہاں پر ہم ضمیر انہی کی طرف ہے، منافقین کی، کیا کہا جاتا ہے؟ تعالوا الی ما انزل اللہ الی الرسول، یہ کہا جاتا ہے، تعالوا کہ تم آؤ، الی طرف، ما اس کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، و الی الرسول اور رسول کی طرف۔ تو کیا کیفیت ہوتی ہے ان کی؟ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، یہ کیفیت ہو جاتی ہے ان کی۔ رأیتا، را صحیح ہے، تو دیکھتا ہے، المنافقین، منافقوں کو، کہ یصدون، صدّ یصدو عربی میں خود بھی رکنا اور دوسرے کو روکنا، دونوں کے معنوں میں آتا ہے، دونوں کے معنوں میں، یعنی حق کی طرف خود بھی نہ جانا، صدّ یصدو، اور دوسروں کو بھی روکنا۔ اچھا، دوسروں کو روکنا یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر ایک ہی بندہ حق سے اجتناب کرے تو وہ ہائی لائٹ ہو جائے گا، اکیلے بات ہی نہیں مان رہا، سارے حق کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، تم بھی بیٹھو ادھر، تم بھی بیٹھو، تاکہ یہ لگے کہ یار یہ اتنے زیادہ ہوئے، تو اوروں کو بھی پھر روکتی، اوروں کو بھی روکتی ہے نا جی۔ اچھا، یصدون، خود بھی رک جاتے ہیں،
رک جاتے ہیں، ان کا آپ کی طرف آنے سے، سدودہ رک کر. یسدونہ اور سدودہ ایک ہی روٹ ورڈ سے ہے، ایک ہی روٹ ورڈ سے ہے. تو فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے یعنی منافقین سے کہ تم آؤ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور اس کے رسول کی طرف، تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ وہ آپ سے کنی کتراتے ہیں، کھسک جاتے ہیں. یسدون عن کا سدودا، ہاں آپ کی طرف نہیں آتے. تو گویا اس آیت میں کہا کہ اپنے مقدمات کے فیصلے کے لیے جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا جائے تو یہ جو منافقین ہیں نا، یہ ہچکچاتے ہیں، کنی کتراتے ہیں، رخ پھیر لیتے ہیں، رک جاتے ہیں، نہیں جاتے. جبکہ اس کے مقابلے میں سچے مومن کا رویہ بھی بتا دیا. یہ منافق کا رویہ ہے کہ بلا رہے ہیں اور تمہارا فیصلہ کر دو، نہیں جا رہے. سچے مومن کا بتایا ہے کہاں؟ 24:51. یہ سورہ نور ہے، سورہ نور ہے. وہاں سچے مومن کا طرز عمل بتا دیا. وہاں کہا انما کان قول المؤمنین، ہاں انما بلا شبہ کانا ہوتا ہے قول المؤمنین، مومنین کا قول. کس معاملے میں؟ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کے رسول بلاتے ہیں. کس لیے؟ لیحکم بینہم، کہ ان کے مقدمے کا فیصلہ کر دیں. تو کیا کہتے ہیں؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، بھاگے ہوئے جاتے ہیں کہ ہم نے یہ پکار سن لی، ہمیں بلایا جا رہا ہے، واطعنا اطاعت کی. اللہ اکبر. یہاں یصدون عن کا صدودا، الٹ ہے، یہ الٹ ہے. یہ بھاگ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، کیونکہ وہ مومن ہے نا، تو دل سے یہ کہ جو فیصلہ ہوگا حق پر مبنی ہوگا، سچ ہوگا، ادھر جاتے ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ دو آیات جو ہے نا آپ کے ہو گئی. لازمی تقاضا طاغوت کو ریجیکٹ کرو، یہ منافقین کا ہے کہ اگر بلاؤ تو یسدونا، نہیں جاتے. اب یہ جو ان کے اور برے اعمال کا بھی اس میں تھوڑا سا ذکر ہے. اعمال بد لکھا ہوا ہے نا 62 میں. تو آیت نمبر 62 ہے فکیف اذا اصابتهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم ثم جاءوک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا. اس آیت میں کیا بات کہی گئی؟ کہ اصابتہم مصیبۃ، مصیبت پہنچ گئی. یہ اسی طرف اشارہ ہے جو یہ منافق قتل ہو گیا تھا نا، مصیبت نہیں ہے. تو قتل کیوں ہوا؟ قدمت ایدیہم، اپنے ہاتھوں کا کرا دھرا ہے. بھئی فیصلہ ہو گیا تھا، رسول اللہ نے کر دیا، بس ایکسیپٹ کرو جو بھی اس کا فیصلہ تھا. کہ ادھر چلتے ہیں ادھر چلتے ہیں تو پھر بھگتنا پڑ گیا نا. اچھا، کہا کہ یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ جو ہے نا وہ احسان کا تھا، بھلائی کرنے کا تھا. ان کے لوگ ترجمہ دیکھیے ذرا. فکیفا، پھر کیا حال ہوگا، اذا جب، اصابتہم، صابہ یصیبو پہنچنا، اسی سے مصیبت بنی ہے نا جی. تو اصابتہم پہنچے گی ان کو مصیبتن، کوئی مصیبت، بما بوجہ اس کے، قدمہ آگے بھیجنا، قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ید سے ہے، ان کے ہاتھوں نے، یعنی ان کا کیا دھرا تھا. ثم پھر جاؤکا، وہ آتے ہیں تیرے پاس، یحلفون، حلف سے ہے، حلف قسم کھانا، قسمیں کھاتے ہوئے، باللہ اللہ کی، ان کے نہیں. ان کا ویسے مطلب اگر ہوتا ہے، آگے اللہ آ رہا ہے نا تو اس لیے نہیں کر رہے ہیں ہم ترجمہ. ان اردنا
چاہا تھا ہم نے الا احسان و توفیقہ، مگر بھلائی کرنا اور توفیق یعنی موافقت سے ہے سمجھوتا کرنا، کمپرومائز۔ تو آیت میں یہ کہا کہ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب ان پر ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت آئے گی، اس وقت آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو بھلائی کی خاطر چاہتے تھے کہ دونوں فریقوں میں احسان و توفیقہ ہو جائے، راضی ہو جائیں۔ اچھا اب اس آیت کو آپ ریلیٹ کریں جو ابھی واقعہ سنایا نا، موضوع چل رہے ہیں نا، مجھ سے کریں آپ۔ منافق کو قتل کر دیا، تھوڑا سا کریں، حضرت عمر، تو وہ پورا خاندان جو ہے نا آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہمارا بندہ مار ڈالا یار، واویلا مچایا، جاؤ کا آپ کے پاس آتی ہیں، آ گئے، جا کر آنا ہوتا ہے نا، چیخ و پکار، چیخ چلاتے ہیں، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قتل کا دعویٰ کر دیا کہ ہمارا بندہ مار ڈالا ہے، ہمیں قصاص دلایا جائے۔ اچھا اب اصل بات یہ ہے کہ وہاں جا کر دلیل کیا پیش کر رہے ہیں، ادھر آئے دیکھیں، یحلفون، قسمیں کھا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مقتول جو ہے نا، جو قتل کر دیا گیا، وہ حضرت عمر کے پاس یہودی کو لے کر اس وجہ سے نہیں گیا تھا کہ اس معاملے میں جو ہے وہ آپ سیکنڈ اوپینین دیں یا آپ فیصلہ کریں، آپ فیصلہ کریں، کہا وہ نہیں گئے تھے اس لیے، وہ تو اس لیے لے گئے تھے کہ یعنی رسول اللہ کے فیصلے کا انکار نہیں، ان کا ہم نے کوئی انکار نہیں کیا، یہ ان کے خاندان کہہ رہے ہیں جو جا رہے ہیں نا، رسول اللہ کے فیصلے سے ہم نے کوئی انکار نہیں کیا، ہم دل سے مانتے ہیں، ہم صرف اس لیے گئے تھے راضی نامہ ہو جائے، جھگڑ رہے تھے یہ احسان و توفیقہ، یہ وہاں جا کے لاجک پیش کر رہے ہیں کہ احسان و توفیقہ، بھلائی اور موافقت کی خاطر ہم گئے تھے کہ یہ معاملے میں نا باہم مصالحت کرا دیں، وہ صلح صفائی کرا دیں گے، ہاں یہ اس طرف اشارہ ہے۔ اور وہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے اس میں اصل حقیقت بتا دی کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اب ان کو یہ تھا کہ اگر معاملہ کھل جاتا ہے نا جی، کہ ہم تو ان سے فیصلہ لینے گئے تھے ہے نا حضرت عمر سے، تو پھر ملامت کا بھی سامنا کرنا پڑتا، سزا کا بھی، تو اس لیے وہ جھوٹی تعویل گھڑ دی کہ کوئی عدالتی فیصلہ ان سے نہیں کرانے گئے تھے حضرت عمر سے، کیونکہ وہ تو ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم صرف گئے تھے کہ ان سے یہ کہیں یار اب صلح صفائی کرا دیں، جو بھی ہو گیا ہے، جس کے بارے میں بھی آ گیا فیصلہ، تو آپ مصالحت کرا دیں، کیونکہ ہم جھگڑنے کی بجائے نا میل ملاپ پر یقین رکھتے ہیں، یہ کہانیاں جا کر، تو یہ ہے ان کا اپنے طرح سے ہم لوگ، تو ظاہر ہے وہ بندہ مر گیا تو اور کیا وہ ہی جائیں گے نا، ہاں نہیں اوبویسلی وہ تو چلا گیا دنیا سے، تو ہاں ہاں وہ بھی جیسے چودھری نے کہا تھا کہ یہ مجھے لے کے آیا، انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا، وہ اتنے ایموشنل ہو گئے کہ اس نے اس کی بات بھی نہیں اس کی سنی کہ وہ کیا کہتا ہے، اس کی گردن کاٹتی بڑی کاٹتی نہیں، اس نے دیکھے نا، جب اس نے یہ یہودی نے جاتی کہہ دیا کہ اس معاملے میں تو فیصلہ ہو گیا ہے، تو پھر وہ اوبویسلی ریئیکشن تو یہی آنا تھا، اس کی بات کیا سنتے وہ منافق کی بات، جیسے اس کی فیملی کہ یہ تو اس لیے گیا تھا، ہاں اب وہ قتل ہو گیا تو وہ اسی لیے کہا ہے یحلفون، یہ قسمیں کھاتے ہوئے، یعنی اب وہ اس زمرے میں گئے نا کہ ہمیں یعنی قصاص دلایا جائے یا بدلہ دلایا جائے، اب یہ سینیریو یہ اس انداز میں ہے کہ جی ہمارا بندہ مر گیا، اس انداز میں ہے یہ نا، واللہ عالم۔ اچھا بہرحال یہ جاؤ کا آتے ہیں نا آپ کے پاس،
یار سبھی نے نوٹ کیا ہے، واللہ عالم. ویسے مجھے بھی یہ تھا کہ اس بات پر قتل کر دیا تو واللہ عالم، بہرحال یہ سب نے کیا ہے. اور وہ یہ آیات جو ہے نا اس طرح کے جاؤ کا اور قسمیں کھاتے ہیں کہ جی ان اردنا الا احسانا و توفیقہ، کہ ہم تو صلح صفائی اور مصالحت کرانے گئے تھے. واللہ عالم. ہاں تو یہ ویسے ایسا کوئی ہوا نہیں ہے منافقین سے. تو آگے قرآن کی آیت بھی ہے کہ ایون منافقین ہیں لیکن یہ دیکھ رہے ہیں آپ نمبر 63 میں اگلی ہے، حسن و خوبی کے ساتھ دعوت دو. حسن و خوبی ہے، مار دھاڑ کی تو بات ہی نہیں ہے. ویسے یہ ایک پوائنٹ ہے. یس تو بہرحال واللہ عالم، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. تو اچھا تو یہ کہا کہ دیکھیں ہاں 63 میں ہی آ گیا. دیکھیں یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ ہر گروہ سے وہ منافق و کافر ہوں، شریعت اور قرآن کا تو یہی ہے کہ ان سے حسن سلوک اچھے طریقے سے اور اپنی دعوت قولم بلیغہ سے جاری رکھیں. دیکھیں یہ ساتھ ہی آ گیا، ہمارے ذہن میں سوال آیا نا تو ساتھ ہی آ گیا. اب یہ ہے تو فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا. اولئک یہ لوگ الذین وہ ہیں کہ یعلم اللہ جانتا ہے اللہ ما فی قلوبہم جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. تو کہا فاعرض عنہم، تو آپ اعراض کیجئے ان سے، یعنی وہ منہ پھیر لیں. وعظہم، عظ واز سے ہے لفظ، واز نہیں ہوتا، واز و نصیحت، واز کریں یعنی نصیحت کریں. اور وقل لہم فی انفسہم، وقل لہم اور کہہ دیجئے لہم ان کو فی انفسہم قولم بلیغا. ہاں ایسی بات کہیں کہ فی انفسہم ان کے نفسوں میں یعنی ان کے دلوں میں قولم بلیغا. بلیغا بلاغ سے ہے نا، بلاغ پہنچنا نہیں ہوتا، ذرائع ابلاغ. وما علینا الا البلاغ المبین ہے. ایسا قول کہ جو بس دل انفس اس کے ہاں لگ جائے، گہرائیوں میں اتر جائے، بس یہی ہے، اتنی مؤثر بات ہو. یس یہی معنی ہے. تو کہا کہ اللہ اکبر. تو آیت میں کہا کہ ان لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے نا اللہ خوب جانتا ہے، یعلم اللہ. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کریں، انہیں نصیحت کریں اور ان سے ایسی بات کریں جو بس ان کے دلوں میں اتر جائے. اللہ اکبر. اچھا اس آیت میں ہاں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جب یہ آیات نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری قرار دے دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے برات ہے، اور کہا کہ اسی دن ان کا لقب جو ہے نا فاروق پایا. اللہ علیہ ہے، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں نا، یعنی حق و باطل میں فرق کر دینے والا اللہ اکبر. اچھا اس میں لفظ ہے یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگرچہ ہم ان کے دلوں کے تمام بھیدوں سے واقف ہیں جس پر انہیں سزا بھی دیں گے، لیکن اے پیغمبر آپ ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے درگزری فرمائیے اور واضح و نصیحت اور قول بلیغ کے ذریعے نا ان کے اندر کی اصلاح کی کوشش کریں. دیکھیں یہ 3 لفظ ہیں، اگر غور کریں تو یہ دعوت و تبلیغ کے لیے بڑے ایفیکٹو ٹولز ہیں نا. دعوت ایک اہم ہے نا. قرآن میں کہا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ
از ہم 1 2 اور 3 قولاً بلیغا. دیکھیں 3 لفظ میں پورا سمودیہ. غور کریں رہے ہیں یہ دعوتی اس انداز میں. فارضان الجھنا نہیں چاہیے، الجھنا نہیں چاہیے ہے اس وقت. دیکھو کیا ہے، عفو در گزر، بہترین یہ ہونا چاہیے. اچھا لیکن یہ نہیں کہ اگر کوئی وہ صحیح جواب نہیں دے رہا تو بالکل ہی چھوڑ دو. واعظ و نصیحت جو ہے یہ موقع محل کے مطابق جاری رہنی چاہیے. وعظ ہم. تیسرا جو ہے وہ کہا کہ ایسی بات کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے. جیسے ابھی انہوں نے کہا جو ان کے دلوں میں اتر جائے ہے نا جی. یہ دیکھیے اس آیت میں یہ 3 لفظ ہیں. یہ بڑی اہم چیز ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے ہمیں. اللہ اکبر ہے نا جی. اچھا اب آیت نمبر 64. آیت نمبر 64 ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. وما اور نہیں ارسلنا بھیجا ہم نے من رسول کوئی رسول الا سوائے لیطاع تاکہ اطاعت کی جائے اس کی یعنی رسول کی باذن اللہ اللہ کے اذن سے اللہ کے حکم سے. ولو اور اگر انہم یہ کہ وہ اذ ظلموا جب وہ ظلم کرتے ہیں. ہاں لیکن یہاں پر اذ ظلموا آیا یہ پھر اشارہ ہو گیا. اب غور کریں ربط ہوتا ہے نا اس آیت کی طرف، آیت 60 کی طرف ہو گیا اشارہ، کیونکہ اس میں تھا نا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. اللہ رسول کو چھوڑ کر طاغوت کی طرف یہ اپنے نفس پر ہی ظلم کرنا ہے. ہاں یہ اس طرف ہو گیا اشارہ ہیں. یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ مقدمات کے فیصلے جو ہیں نا وہ طاغوت سے کرواؤ، یعنی یہود کی عدالتوں سے. اللہ اکبر. اچھا تو فرمایا کہ ظلم انفسہم اپنے نفسوں پر. تو جاؤ کا آئیں تیرے پاس فاستغفر اللہ پس وہ بخشش مانگیں اللہ سے، واستغفر اور بخشش مانگیں لہم الرسول ان کے لیے رسول، لوجدوا وہ ضرور پائیں گے. یہ لام تاکید کے لیے ہے. وجدہ یجدو پانا، کیا پائیں گے؟ اللہ کو تواب الرحیمہ پائیں گے، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ ہم نے جو رسول بھیجا نا اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. لیطاع باذن اللہ. یہ دیکھیں لاسٹ میں رسول کی اطاعت اللہ کے حکم سے. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر منافقوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا جب وہ آپ کی نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے تھے اذ ظلموا انفسہم تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، اللہ سے معافی مانگتے، اللہ کا رسول بھی ان کے لیے معافی کی دعا کرتا، تو یہ لوگ دیکھ لیتے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تواب الرحیمہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا اب یہ دیکھیں جو حل بتایا نا سب سے پہلے اطاعت رسول کی اس میں اہمیت بتا دی اور پھر ساتھ کہا باذن اللہ اللہ کے حکم سے، یعنی اصل حاکمیت اللہ کی ہے، اصل حاکمیت ہے نا. اللہ اکبر. اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ استغفار کا ذکر کیسے آ گیا. جاؤ کا فاستغفر اللہ بخشش مانگیں اللہ سے، واستغفر لہم الرسول اور بخشش مانگیں ان کے رسول بھی. لیکن جب کیٹیگوریکلی یہ ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا تو مسلمان ہیں مومن کو
ان کو اوبے کرنا ہے اور دل میں بھی کوئی ضیق نہ رکھیں ہیں۔ اب اگر رسول کی موجودگی کے باوجود، رسول موجود ہے، وہ شیطانوں اور یہودی سرداروں کے پاس جا رہا ہے فیصلے کے بعد بھی، ہے نا، تو یہ ایک لحاظ سے رسول اللہ کی توہین ہے، وہ موجود ہیں، اس لیے کہا کہ آپ کے بخشش معافی مانگو۔ اس وجہ سے ضروری ہوا کہ رسول کی رضا اور ان کی دعا بھی حاصل کریں، ہے نا جی۔ تو یہ خاص طور پہ اس لیے کہا کہ فاستغفر اللہ، بخشش مانگیں اللہ سے، اور واستغفر لهم الرسول، اور بخشش مانگے ان کے لیے رسول بھی دعا کرانا، یس دعا کرانا، یہی ہے دعا کرانا، تو اس سے وہ چیز ہو جائے گی۔ تو کہا کہ اگر یہ آئیں تو لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو اللہ تعالیٰ کو تواب الرحیم پائیں گے، یعنی توبہ قبول کرنے والا اور ہر حال میں رحم کرنے والا۔ تو آج کے لیے آیت 64 تک انشاءاللہ، یہ 64 تک ہی بورڈ پر لکھی ہوئی ہیں، تو 65 سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین۔